الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خراب المدينة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بستیوں میں سے سب سے آخر میں ویران ہونے والی بستی مدینہ ہوگی۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ قرب قیامت اسلام اور اسلامی بستیاں وہ بالکل معدوم ہوتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا۔ فلسطین کو اجاڑ دیا گیا، شام کو برباد کر دیا گیا۔ شام کی خرابی، مدینے کی بربادی۔ شام برباد ہوگا، مدینہ خراب ہوگا، مدینہ خراب ہوگا، یہ علامت قیامت ہے، بس اس کے بعد ختم ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، اس وقت رات کو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک تھا، وہاں پر پورے پاکستان سے بڑے بڑے جید علماء کرام، مفتیان کرام اور ماہر معاشیات، قانون دان آئے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ایک بات کر رہے تھے، بڑی فکر انگیز بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہائی کورٹ کے اندر 1100 سے زائد کیس قرآن پاک کی توہین، جن بچوں نے معاذ اللہ قرآن پاک کے اوپر غلاظت اور گندگی کی ہے وہ موجود ہے، اور 3000 4000 سے زیادہ گستاخی رسول اور گستاخی صحابہ کے کیس وہاں پہ موجود ہیں پروف کے ساتھ۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ لمحہ فکریہ کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر بچے مسلمانوں کے۔ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ بچے مسلمانوں کے ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان میں علماء کرام کی اولادیں بھی ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اب پھر انہوں نے یہ بات کر کے اگلی بات شروع کی، اور میں اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جو بات کی ہے انتہائی گہری بات کی ہے۔ میرے پاس کشف المحجوب پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھتے ہوئے چند جو ہے نوٹس لگائے ہیں۔ اس میں جو اہم ترین بات ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضور داتا علیہ حویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار، اپنی اولادوں کو یا اپنے آپ کو کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رکھنا۔ برے بندوں کی صحبت کیا ہے؟ وہ تمہارے بزرگوں کی، جو بڑوں کی، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے آئمہ، ان کے پیشوا، یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں برے خیالات تمہارے دلوں میں ڈال دیں گی۔ آج کتنے چرب زبان آ گئے ہیں، کتنے خطرناک لوگ آ گئے ہیں، گندی صحبت والے لوگ۔ وہ لوگ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے اچھے کلمات نہیں استعمال کر رہے۔ یہ آپ دیکھیں نا جی، یہ جملہ آج کل بڑا زبان زد عام و خاص ہے کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے شے، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑا زد عام خاص جملہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبلہ کہ آپ بابوں کے کیٹیگری میں کن کو لا رہے ہیں؟ اگر تو مطلقاً بات کر رہے ہیں آپ کہ جتنے بھی گزر گئے وہ سارے کے سارے خراب لوگ تھے، گندے لوگ تھے، وہ کوئی شے لوگ نہیں تھے، یا پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور ان کا بھیڑیے ہو کر بھیڑوں کے جو لبادے میں آئے، وہ شے کوئی نہیں۔ یا تو ڈیفائن کر۔ اگر مطلقاً آپ حکم جاری کرتے ہیں تو پھر آپ پر
قرآن جو فتویٰ لگاتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے الذین یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ انتہائی قابل تعریف لوگ ہیں جو اپنے سے پہلے فوت شدہ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو قابل تعریف اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان والا فوت ہو گیا اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. یا اللہ داتا صاحب کی جو ہے نا صدقے ہم پر کرم فرما، ان بزرگوں کی مغفرت فرما، یعنی ان بڑوں کی ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا قابل تعریف شخص کا ہے. تو اگر آپ مطلقاً یہ کہہ دیں کہ ساری کوئی شے نہیں، تو پھر سینکڑوں آیات مقدسات ان کا انکار لازم آئے گا. ان کا انکار کیسے لازم آئے گا کہ جتنے بھی صالحین، شہداء، صلحاء، صدیقین، اولیاء، جتنا بھی ذکر کیا گیا وہ سارے ہی پھر شے کوئی نہیں. یعنی معاذ اللہ قرآن نے جن کو عزت دی ہے وہ شے کوئی نہیں. دنیا کے اندر ایک جاہل انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ موازنہ ان اشیاء کا کرے گا یا ان ہستیوں کا کرے گا جن کا موازنہ بنتا ہی نہیں. مثلا میں ایک مثال کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ کے ماں باپ ہیں بالکل سادہ، کوئی پڑھے لکھے نہیں، سادہ ماں باپ، لیکن آپ وقت کے غوث بن گئے. اب ایمان سے بتائیں آپ افضل ہیں یا آپ کے ماں باپ افضل ہیں؟ بابا ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو پھر تیری غوثیت اور تیری قطبیت اور یہ تیرا کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ماں باپ جاہل ہی کیوں نہ ہو وہ بڑی شے ہوتے ہیں. حضرت آپ وقت کے غوث ہیں نا، آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، جاؤ خلی ولی چھٹی جاؤ، پہلے ان کو مناؤ. میں بالکل سادہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، سادہ سے مسلمان. اور اگر وہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں، وہ ماں باپ دین کو سمجھتے ہوں، وہ دین کے عالم ہوں، تو حضرت پھر تو ان کی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے نا جی، تو شان نہیں پڑ گئی. اب ایمان سے بتانا، میں بڑی ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. کائنات عالم میں امام حسن کتنی بڑی چیز ہے، لیکن امام حسن زیادہ افضل ہے یا امام حسن کی اماں جان خاتون جنت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل؟ پھر وہ شے ہوئی نا. ایک کہنے بابے شے کو نہیں، میں کہنا ساڈے تے اسلام دیا مائیاں بھی بڑی شے نے، مائیاں بھی بڑی. اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زیادہ بڑی شے ہیں یا اماں جی خاتون جنت زیادہ شے؟ وہ ان کی بھی اماں جان ہے. تو ماں ماں ہی ہوتی بھائی، باپ باپ ہی ہوتا ہے. اب ہم صرف گھر کی بات کر رہے ہیں، آج کے 2026 کی اماں اور ابا کی بات کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی روح سے وہ اماں ابا جیسا تمہارا کوئی نہیں، کوئی شے نہیں. تمہارے اماں ابا بڑی شے ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ساری زندگی دین متین کے لیے غرق کر دی، ختم کر دی، مٹا دیا اپنے آپ کو، ختم کر دیا، اور پھر وہ ان ہستیوں کا پھر موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ دیکھو عقل کے اوپر پردے جب پڑ جائیں نا، ہمارے بزرگ فرماتے تھے پتر جب رب سونا کسی سے بدلہ لیتا ہے نا جی، یا اس پر اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے، تو میرا مالک سر پہ ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مت مار دیتا ہے اس کے دماغ کے پرزوں کو الٹا چلا دیتا ہے، اس کی مت مار دیتا ہے اللہ. اب دیکھو مت کیسی ماری گئی بیچاروں کی کہ موازنہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. اب موازنہ دیکھو کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. او بھائی کوئی اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. جب ہم زبان سے اقرار کرتے اس بات کا، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں.
تو بابا جی پھر موازنہ یا مقابلہ یا وہ تو ختم ہی ہو گیا نا. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق. پھر مخلوق کے اندر اولو العزم رسولوں کا مقابلہ، اولو العزم رسولوں میں سے بھی امام الانبیاء کا مقابلہ ایک عام ادنا سے انسان کے ساتھ کرنا، یہ عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا بیچاروں کے. نبی ہوتا ہے، اور انبیاء میں اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم رسولوں میں سے تیرا میرا سونا نبی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے کامل ہے، سب سے مکمل ہے، حبیب خدا ہے. پھر اس کا موازنہ آپ انسان سے کریں گے تو آپ کی عقل پر اللہ نے پردے نہیں ڈال دیے، آپ کی مت نہیں ماری گئی تو اور کیا ہوگا. ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے تو جتنا مرضی اونچا ہو جائے، تو پیر بن جائے، تو غوث بن جائے، تو قطب بن جائے، تو ابدال بن جائے، تو اوتاد بن جائے، دنیا میں نا جی سب سے بڑا مرتبہ اس وقت مخلوق میں عام بندوں کے لیے وہ صحابیت کا مرتبہ ہے. دنیا میں کلندر بھی پیچھے ہے، غوث بھی پیچھے ہے، ابدال بھی پیچھے ہے، صحابی سب سے اعلیٰ درجہ ہے. صحابی رسول کا وقت آ گیا سکرات کا، جان نکل نہیں رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی یا رسول اللہ فلاں شخص کا نہیں جان نکل رہی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نگاہ نبوت نے دیکھ لیا اس کو مسئلہ کیا ہے. فرمایا جا اس کی ماں کو بلا کے لا. اس کی ماں کو بلایا گیا. آقا جی نے فرمایا تیرے بیٹے کے اوپر وقت مشکل آ چکا ہے، سکرات کا عالم ہے، اس کے اوپر اس کی جان نہیں نکل رہی، یہ اس کو تو معاف کر دے، یہ تیرا گستاخ تھا. صحابی رسول کی بات ہو رہی، یہ صحابی تیرا گستاخ تھا، اس کو معاف کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ نو سوال ہی پیدا ہوتا، میں تو معاف نہیں کرنے والا، اس نے مجھے ستایا ہی اتنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ چلو لکڑیاں جمع کرو، ویسے تو جان نکل نہیں رہی، ہم اس کو جلا کے مارتے ہیں. ماں کا دل پھر ماں کا دل ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ کی قسم میں نے معاف نہیں کرنا تھا، لیکن آپ کی ذات کی خاطر میں معاف کر رہی ہوں. یا جیسے وہ اماں جی نے معاف کیا فوراً ان کی روح قبض ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابی سے تو اوپر رتبہ ہی کوئی نہیں، اس کی بھی اماں جان اگر راضی نہیں نا تو صحابی کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہونے والا. اس کے لیے بھی حضور کی شفاعت لگی، پھر جا کے جان چھوٹی. حضرت میں اور آپ کیا چیز ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ نہ صرف آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ آپ کے اہل بیت کی، آپ کے صحابہ کی بھی سچی ہمیں محبت نصیب فرمائے. اللہ میرے سونے نبی کے در کو، ان کے شہر کو، ان کے مدینے کو آباد رکھے. اللہم